حریم شاہ نے گزشتہ روز کچھ تصاویر لیک کی اور اب اس کے بعد ویڈیو بھی لیک کر دی گئی. اب یہ ویڈیو کس کی ہے؟ جو ویڈیو انہوں نے لیک کی ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک بیڈ روم کے اندر کی ہے اور یہ حریم شاہ ان کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہیں. اب اس کے اندر 3 نام نکل کر آ رہے ہیں اور یہ 3 نام میں نہیں بتا رہا آپ کو, یہ 3 نام خود حریم شاہ نے بتائے. ابھی میں آپ کو تصاویر بھی دکھاؤں گا, ویڈیوز, تمام چیزیں دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس عورت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور اس کے بعد اس کی تصاویر اور ویڈیوز بنا لی ہیں اور گزشتہ روز ڈھٹائی کے ساتھ, انتہائی بے شرمی کے ساتھ اس نے وہ تصاویر کو ٹویٹ بھی کیا اور ویڈیو کو لیک بھی کر دیا. ان کی عزت واقعی میں 2 کوڑی کی کرنے کی قابل یہ ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی گودوں میں بیٹھ کے تصاویر بنوا رہی ہے, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں کے اندر گھٹنے تک کے سکرٹس پہن کے گھومتی تھی, لات مار کے کیبنٹ کے روم کا دروازہ کھولتی تھی. اس کی اپنی عزت کیا ہے؟ اس کی عزت تو یقین جانیے اس عورت کے برابر بھی نہیں ہے. اس عورت کی عزت بھی زیادہ ہوگی جو کہ اپنی کفالت کرنے کے لیے, بچوں کی کفالت کرنے کے لیے, اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے اپنا جسم, اپنی عزت بیچتی ہوگی. یہ عورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اکثر ہمارے معاشرے میں ان خواتین کو بہت برا اور غلیظ سمجھا جاتا ہے جو کہ اپنی عزت بیچتی ہیں, اپنا جسم بیچتی ہیں اور اپنے پیٹ پالتی ہیں, اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہیں, اپنے گھر والوں کی کفالت کرتی ہیں. ان کو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے غلیظ نام سے پکارا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے. ایک اچھا ان کو ہمارے معاشرے کے اندر تصور نہیں کیا جاتا. لیکن یقین جانیے جو اپنی عزت بیچ کر, جو اپنا جسم بیچ کر اپنا پیٹ پالتی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں, اپنے گھر کی کفالت کرتی ہیں, یقین جانیے ان کی عزت اس نام سے زیادہ ہے جو نام میں اب آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں. حریم شاہ. جناب سنا ہوگا آپ نے نام. پاکستانی ٹک ٹاکر, آئے وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ وہ خاتون ہیں جو کہ اپنے کپڑے اتار کے دوسرے کی بے عزتی کرانے کی کوشش کرتی ہے. آئی ایم ریئلی سوری اگر میں کوئی غلط ورڈ استعمال کر رہا ہوں. مائیں بہنیں سب میری ویڈیوز دیکھتی ہیں, لیکن اس خاتون کے لیے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے. میں پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, ایک عورت جو کہ مجبوری کی حالت میں, شاید اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہوگا پیسے کمانے کے لیے, روزی کمانے کے لیے, تو اس کے پاس شاید یہی سمجھ آتا ہوگا کہ وہ اپنی عزت بیچے, اپنا جسم بیچے اور اس کے بعد اگر اس کے بچے ہیں تو اس کی کفالت کرے, اپنے پیٹ پالے, اپنے گھر والوں کی کوئی کفالت کر سکے. اس کی عزت اس عورت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک مقصد کے تحت کر رہی ہے. وہ اس مقصد کے تحت کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا پیٹ پال سکے. اس کے پاس کوئی اور راستہ شاید نہیں بچا ہو, اس کو شاید کوئی اور کام نہیں آتا ہو, یا اس کو کوئی اور کام نہیں مل رہا ہو, اس وجہ سے اس نے یہ راستہ اپنایا. لیکن حریم شاہ گزشتہ روز انہوں نے کچھ تصاویر ٹویٹ کی. بیسیکلی گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان ترین جے کے ٹی انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے یا خان صاحب کو چھوڑنے والے جتنے بھی اراکین تھے نا, جتنے بھی لوگ تھے, وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ میں جانے لگے. اب جناب جب ان کی حکومت تھی نا, یعنی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا, نہیں یاد تو آپ گوگل پر جا کے سرچ کر لیجئے. ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے, ہم لوگوں کی باتوں میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا پاس بھول جاتے ہیں. حریم شاہ وہ خاتون تھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پھر وہ راہداریوں پر, پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جہاں پر مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کی رسائی نہیں ہے, اس کمرے کے اندر جہاں پر کیبنٹ بیٹھتی ہے, کیبنٹ کے ممبران بیٹھتے ہیں, جہاں پر وزیر اعظم صاحب کی کرسی ہوتی ہے, وہاں پر بیٹھ کے ٹک ٹاک بنایا کرتی ہیں. یہ اس کیبنٹ کے روم کا دروازہ لات مار کے کھولتی تھیں اور انہوں نے ایک نائٹی ٹائپ کی پہنی ہوتی تھی جو کہ ان کے گھٹنوں تک ہوتی تھی. ان کے بے شمار لوگوں سے روابط تھے, بے شمار لوگوں سے, سیاستدانوں سے روابط ہیں, جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. اب ہوا یہ, پچھلے دنوں انہوں نے اپنی ہی غلیظ ویڈیو لیک کی تھی, نازیبا ویڈیوز, برہنہ ویڈیوز انہوں نے لیک کی اور اس کے بعد انہوں نے کسی اور پر الزام دھر دیا, بھائی اس نے لیک کی تھی. اس عورت کو یقین جانیے, آئی ایم ریئلی سوری, مجھے اس طرح کے ورڈز استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن یہ بندی اپنی بے عزتی کرا کے, اپنی بے حیائی کرا کے, اپنے آپ کو بے جسم کر کے, بے لباس کر کے, اپنے آپ کو بے لباس کر کے یہ دوسرے کی عزت پر
آنچ لے کر آتی ہے. یقین جانیے یہ اس طرح کی عورت. کل اس نے کی 3 تصاویر ہیں اور وہ اس نے ٹویٹ کی. اس میں دیکھا جا سکتا ہے جناب یہ حریم شاہ جو ہے نا وہ کسی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب یہ گود میں بیٹھی ہوئی ہیں تو تصویریں کھینچ لی گئی ہیں. اچھا ان کا کام یہی ہے. میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں، اگر آپ ان کو ٹک ٹاکر سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جناب یہ انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ لوگوں سے روابط بناتی ہے، ان کے ساتھ ہم بستری کرے گی اور بڑے فخر سے کرے گی. اور اس کو بڑا فخریہ طور پر یہ اپنے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی سی وی بناتے ہیں تو سی وی کے اندر آپ اپنی کامیابیاں لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے سال یہاں پر کام کیا، اتنے سال. یہ اپنی سی وی کے اندر پتہ ہے کیا لکھتی ہیں کہ میں نے اتنے عرصے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اتنے عرصے اس کے ساتھ ہم بستری کی. آئی ایم ریئلی سوری لیکن یہ اس طرح کی عورت ہے. یہ اپنے آپ، یہ کسی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو اپنا فخر سمجھتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس کے ساتھ تعلقات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اس کی تصاویر کو لیک کیا جاتا ہے. اب کل اس نے ان تصاویر کو لگایا اور اس کے بعد اس نے کیپشن پتہ ہے کیا لکھا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کون ہو سکتے ہیں. فواد چودھری ہو سکتے ہیں، عمران اسماعیل ہو سکتے ہیں، علی زیدی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو شخص اس کے فیس پر اس نے باقاعدہ فیس کو چھپا دیا ہے ایموجی لگا کے، تو پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ کافی زیادہ پھولا ہوا ہے. علی زیدی صاحب سے میں ملا ہوا ہوں، ان کی بھی بلڈ کچھ اسی طرح کی ہے. فواد چودھری سے ملا ہوا ہوں، ان کی بلڈ کچھ اس طرح کی ہے، اور عمران اسماعیل صاحب کی بھی کچھ اس طرح کی ہے. انہوں نے باقاعدہ کیپشن لکھا. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، یہ جس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں اس کی عزت انہوں نے 2 کوڑی کرنی ہے، لیکن ان کی اپنی عزت کیا ہے؟ پچھلے دنوں ان کی برہنہ ویڈیوز نکل کر آئی تھی اور ان کو کوئی ندامت نہیں ہے اس چیز کا. ایک ہوتا نا انسان کو ندامت ہوتی ہے. ایک اور خاتون تھی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی بھی کچھ برہنہ ویڈیوز آئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لی تھی. وہ واقعی میں ان تمام چیزوں سے ہٹ چکی ہیں. انہوں نے عمرہ بھی کیا پھر جا کے، غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے عمرہ کیا، اور اب وہ جو بات کرتی ہیں وہ بالکل دین کی بات کرتی ہیں. شاید ان کو ان کی غلطی کا احساس ہو کہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ خاتون کرتی کیا ہے؟ یہ خاتون اپنا جسم بیچ کے دوسرے کے ساتھ پکچرز بنواتی ہیں اور وہ پکچرز کو بعد میں لیک کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ فخریہ کارنامہ تصور کرتی ہیں. اور آنیسٹلی اینڈ سیڈلی ہماری جو عوام ہے نا وہ اس سے محظوظ ہوتی ہے، اس کو انجوائے کرتی ہے. آپ سوچیے کس حد تک یہ غلیظ حرکت ہے. کسی نے کل جب اس نے ٹویٹ کیا نا تو میں نے پھر اس کو جواب دیا کہ آپ دوسرے کی عزت کو ملیہ میٹ کر رہی ہیں. آپ کی اپنی عزت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، یا واقعی میں ان کو سب نے برہنہ طور پہ دیکھ لیا تو ان کو لگ رہا ہے کہ یار اب تو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے. جس عورت کا، جس خواتین کا میں نے ذکر کیا نا جو مجبوری کی حالت میں اپنا جسم بیچتی ہیں، وہ بھی اس کا اعلان برملا نہیں کرتی ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی ندامت ہوتی ہے، ان کو افسوس ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہی ہیں. لیکن یہ عورت اپنے آپ کو برہنہ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہتی کہ یار میرے ساتھ غلط ہوا. یہ اس چیز کو اپنا فخریہ کارنامہ گنواتی ہے. آپ اس کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں، آپ اس کی سوچ کا اندازہ لگائیں، آپ اس کی غلیظ ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد پھر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.